مسیح یسوع کے قادر زندہ و بابرکت اور فتح مند اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم شفیق مسیح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے خدا نے ممکن کیا کہ میں آپ سے مل کر آج خداوند کے مقدس کلام کو سیکھوں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، پتہ ہے، کورونا وائرس کی وجہ سے حکومت وقت نے تمام عبادتگاہوں پر پابندی لگا رکھی ہے کہ ہم چرچز میں جا کر، گرجا گھروں میں جا کر عبادات نہیں کر سکتے، اور ہمیں حکومت کے اس فیصلے کا احترام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ بائبل مقدس میں ہماری رہنمائی کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ہم اعلیٰ حکومتوں کے تابع دار ہیں، کیونکہ جو کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں حکومت کے تابع دار رہتے ہوئے، حکومت کی بات مانتے ہوئے اپنے گھروں میں رہنا ہے اور اپنے گھروں میں عبادت کرنی ہے، اور اپنے خدا کو یاد کرنا ہے، اپنے خدا کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ تو آج ہم گڈ فرائیڈے ہے، تو گڈ فرائیڈے کے دن ہمارے لیے خداوند کے مقدس کلام میں کچھ یوں لکھا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18 آیت، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے یسوع مسیح کی صلیب پر نظر کریں گے۔ مذہب میرا صلیب، میری زندگی صلیب، مذہب میرا صلیب، میری زندگی صلیب، کرتی ہے ہر قدم پہ میری رہبری صلیب۔ تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے، صلیب کا پیغام۔ پرانے عہد نامہ میں عید فصح کے موقع پر یہودی قوم خیمہ اجتماع اور ہیکل مقدس میں مذبح پر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جانوروں کی قربانی چڑھاتے تھے۔
آج ہم نئے عہد نامہ کے صلیبی مذبے پر غور کریں گے۔ صلیب یہودیوں کے نزدیک ایک لعنتی موت کہلاتی تھی، لیکن میں شکر گزار ہوں اپنے رب جلیل خداوند یسوع المسیح کا، جو جس کے پاس جاتا ہے بدل کے رکھ دیتا ہے۔ مسیح یسوع سامری عورت کے پاس گیا تو وہ نیک سیرت عورت بن گئی۔ مسیح یسوع مردوں کے پاس گیا تو وہ زندگی میں تبدیل ہو گئے۔ ان کو زندگی مل گئی، زندہ ہو گئے۔ مسیح یسوع کوڑی کے پاس گیا تو وہ شفا پا گیا، اس کا سارا کوڑ جاتا رہا۔ مسیح یسوع صلیب پر چڑھا تو لعنت کو برکت میں بدل دیا۔ پولس رسول اسی لیے یہ بیان کرتے ہیں کہ صلیب ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے کسی نے خوب کہا ہے، اگر کلام مقدس میں سے صلیب کو نکال دیں، اگر مسیحیت میں سے صلیب کو نکال دیں تو باقی کچھ بھی نہیں رہتا۔ صلیب روح زمین پر ایک حیران کن واقعہ ہے۔ لیکن یہ خدا کے الہی بیدوں میں سے ایک بہت بڑا بید ہے، تاکہ لوگ نجات پائیں، لوگ زندگی پائیں۔ جب کامل انسان یعنی ابن آدم اپنی جان کی قربانی دے، پرانے عہد نامہ کی تمام قربانی کی تکمیل کرے، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح جب صلیب پر اپنی جان دیتا ہے تو تمام پرانے عہد نامے کی قربانیوں کی تکمیل ہوتی ہے، اور بنی نوع انسان کی نجات کے لیے صلیب پر چڑھا، اور اس نے بنی نوع انسان کی قربانی کی بھی تکمیل کر دی۔ کیونکہ جب ایک انسان کے گناہ کرنے سے ساری دنیا گناہ کی غلام بن گئی، تو یہ ضروری تھا، یہ لازمی تھا کہ ایک المسیح کی قربانی نے دنیا کو گناہوں سے نجات دے دی۔ اگر ہم باغ عدن پر غور کریں تو اکیلے آدم کے گناہ سے
آدم کی نافرمانی سے اس دنیا میں گناہ آیا تھا، اور گناہ کی وجہ سے، آدم کی نافرمانی کی وجہ سے خدا نے آدم کو باغ عدن سے، اس کے گناہ سے اس کو نکال دیا تھا۔ اور اگر اب ہم دیکھیں تو ہمارے منجی، ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کر ہمیں دوبارہ پھر باغ عدن میں داخل کر دیا۔ اگر ہم دیکھیں تو پرانے عہد نامہ کی تمام رسومات ہرگز ناکافی تھیں، وہ ہمیں نجات نہیں دلا سکتی تھیں۔ کیونکہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم رہے، لیکن یسوع المسیح ایک واحد ہستی تھی جسے شیطان چھو بھی نہ سکا، اور اس نے ہمارے لیے نجات کا انتظام کیا، ہمیں نجات دی۔ میرے اور آپ کے مسیح یسوع نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنی جان کو ہمارے لیے دے دیا۔ کوئی اچھوں کے لیے اپنی جان نہیں دیتا، اس نے ہم گناہ گاروں کے لیے صلیب پر اپنی جان دے دی تاکہ ہم نجات حاصل کریں، زندگی حاصل کریں، مہلتی حاصل کریں۔ صلیب پر خدا کا عدل اور انصاف کیا۔ ہم دیکھتے ہیں جب ہمارا خداوند یسوع المسیح صلیب پر جاتا ہے، صلیب پر ہے، تو صلیب پر بھی اس ڈاکو کو نجات دے رہا ہے۔ ہمارا یسوع مسیح جہاں بھی جاتا ہے وہاں ہی لوگوں کو نجات دیتا ہے۔ وہ بنی نوع انسان کا عوضی ہو کر گناہ گار انسان کو بچانے آیا۔ یوں تو صلیب مقامی نجات اور مقام محبت اور مقام صلح ہو گئی، اور برگشتہ انسان خدا سے مل گیا۔ جب میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے، یسوع المسیح نے صلیب پر اپنی جان دے دی، اپنی جان کا فدیہ دے دیا، تو خدا سے ہمارا دوبارہ میل ملاپ ہو گیا۔ مسیح یسوع نے بھیڑوں کا، بکروں کا، بینڈوں کا، بچڑوں کا لہو نہیں دیا، بلکہ اس نے اپنا آپ پیش کر دیا۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس میں کچھ یوں لکھا ہے، دیکھو خدا کا بڑا جو جہاں کے
گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مسیح یسوع نے انسان کی گناہوں کی آزادی کے لیے باری قیمت ادا کی، اور یوں گناہگار انسان کو خرید لیا۔ صلیب پر ہر مذہب اور ہر قبیلہ، ہر امت، بلکہ پوری کائنات کا انتظام کر دیا۔ اب جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب ہم مسیحیوں کا جو فخر ہے وہ صلیب ہے۔ ہماری پہچان اور ہم ایمانداروں کی جان اور ہم مسیحیوں کے مذہب کا نشان صلیب بن گیا ہے۔ گناہ ہیبتناک حقیقت ہے جو خدا کی نافرمانی میں پایا جاتا ہے، جس کے لیے بے عیب برا قربان کیا گیا۔ مسیح یسوع نے گتسمنی باغ سے کلوری کی پہاڑی تک، جسے گلگتا یا کھوپڑی کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، سفر کر کے صلیب کو آخری صلیب بنا دیا۔ اب یہ ہم مسیحیوں کی بنیادی خوشخبری بن گئی ہے۔ مذبح پر جانوروں کی مرضی کے خلاف ان کو لایا جاتا ہے، لیکن مسیح یسوع نے اپنی آزاد مرضی سے اور کامل انسان بن کر ہمارے لیے دکھوں کو برداشت کیا۔ اس پر سیاست کی گئی۔ اگر ہم خداوند کے مقدس کلام میں دیکھیں، یسایہ کا صحیفہ اس کا 53 باب اور اس کی 9 آیت پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ آمین۔ کیا لکھا ہے کہ ہمارے لیے ہی خداوند یسوع المسیح پر سیاست کی گئی، ہمارے لیے ہی اس کا تماشا بنایا گیا، ہمارے لیے ہی اس کے منہ پر تھوکا گیا۔ بہت زیادہ خدا کے خادمین کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو 39 کوڑے لگے، لیکن میرا یہ خیال ہے، میرا یہ ایمان ہے
کہ خداوند یسوع مسیح کو انگنت کوڑے لگے۔ یہ حقیقت ہے کہ خدا کے خادمین نے اسٹڈی کی ہے، دیکھا ہے، لیکن خدا کا بندہ داؤد نبی، اس کے زبور میں لکھا ہے کہ اس کی پیٹھ پیچھے ایسے تھا کہ جیسے ہل چلانے والوں نے ہل چلایا ہو، اس کی کمر کے پیچھے ایسے جیسے گیاریاں بنی ہوں۔ تو میرا ایمان ہے کہ یسوع مسیح کو ہمارے لیے بہت زیادہ دکھ سہنے پڑے، اور اس نے اپنے آپ کو خود پیش کر دیا، اپنے آپ کو خود پیش کر دیا تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں۔ مسیح یسوع نے ابلیس کے سارے ارادے چکنا چور کر دیے اور اس کو شکست دی۔ مسیح نے صلیب پر ہماری جگہ لے لی اور اپنی جگہ ہمیں باپ اور بیٹے کے رشتے میں جوڑ دیا، باندھ دیا۔ مسیح یسوع کا چوگا اتارنے والے یہ نہیں جانتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ راست بازی کا لباس پہننے والا ہے۔ صلیب پر باغ عدن والے گناہ کے لیے بندوبست ہمارے یسوع مسیح نے کر دیا، ہمیں پھر دوبارہ باغ عدن میں داخل کیا، اور اس مقام کو مقام شفا، نجات کا نشان بنا دیا۔ اکثر ہم مسیحی لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو صلیب دیا جاتا ہے تو اس کے نیچے ایک جو سپاہی ہے وہ یسوع مسیح کی پسلی میں نیزہ مارتا ہے، اور یسوع مسیح کا لہو مبارک اس کی آنکھ پر پڑتا ہے اور وہ بینا ہو جاتا ہے، وہ شفا پا جاتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا منجی دو جہاں صلیب پر بھی اپنے لوگوں کو، اس ڈاکو کو جنت الفردوس میں جگہ دے رہا ہے اور اس سپاہی کو شفا دے رہا ہے۔ جب ہیکل کا پردہ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا تو روٹھے ہوئے انسان اور خدا کی آپس میں صلح ہو گئی۔ صلیب کے نیچے سے زندگی کی راہ نکلتی ہے، جو خداوند کی بادشاہی کو جاتا ہے۔ مسیح یسوع نے صلیب کے سایہ میں دوزخ کو ذبح کر دیا۔ مسیح یسوع نے صلیب کے سایہ میں دوزخ کو ذبح کر دیا۔ ان لوگوں کے لیے ذبح کیا جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے خدا کا بندہ پولس رسول فرماتا ہے، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ کیونکہ جب الوہیت موت میں سے ہو کر
گزری تو موت کی بھی موت آ گئی، گناہ کی خار ہو گئی، گناہ کی خار ہوئی اور پاکیزگی نے فتح حاصل کی۔ مسیح نے گناہ گاروں کی وہ تمام دستاویز ہمارے سامنے سے ہٹا دی، کیونکہ ہماری خلاصی فانی چیزوں سے نہیں بلکہ ایک بے عیب برے کے خون کے وسیلہ سے ہوئی۔ پولس رسول اس صلیب پر فخر کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں اس انجیل سے شرماتا نہیں۔ رومیوں کے خط میں اس کا 3 باب 25 آیت میں صلیب کفارہ گاہ بن گئی۔ عبرانیوں میں اس کے لیے لفظ استعمال غضبناک خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرنا استعمال ہوا ہے۔ اور اگر ہم مقدس داؤد نبی اس کا زبور نمبر 32 اس کی پہلی آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ دن ہے جس کے گناہ بخشے گئے، وہ مبارک ہے جس کے تمام گناہ خدا کے بیٹے نے اپنے اوپر لے لیے اور صلیب اٹھا لی۔ مقدس پولس رسول رومیوں اس کا 3 باب 23 آیت میں بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو خدا سے محروم ہیں، صلیب ان کو دعوت عام دیتی ہے۔ یاد رکھیں، کفارہ اور صلیب خوشخبری کا راہ کھولتا ہے۔ صلیب اور کفارہ ہمارے لیے نجات اور خوشخبری کی ایک راہ ہے۔ قربانیاں جو پرانے عہد نامہ میں تھیں عبوری انتظام تھا، لیکن جب کامل آیا تو ناقص جاتا رہا۔ مسیح کی قربانی سے عابدوں کے گناہ مٹائے گئے اور ان کو آسمان کی گٹاؤں کی مانند صاف کر دیا، جس طرح کہ خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں نے تیرے گناہوں کو آسمان کے گٹاؤں کی مانند معاف کر دیا ہے، میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہوا ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے خدا نے یسوع مسیح نے ہمارے تمام گناہوں کو گٹاؤں کی مانند صاف کر دیا ہے۔ تو آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، آیا کہ ہم نے اپنے منجی دو جہاں خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں، اپنے دلوں میں کتنی جگہ دے رکھی ہے۔
اگر ہم غور کریں، اگلے زمانہ میں خدا نے نبی، پیغمبر، رسولوں سے کلام کیا، پھر خدا نے اپنے بیٹے سے کلام کیا جو رسول نہ کر سکے، اس کے بیٹے نے کر دیا۔ صلیب کو آخری صلیب اور مؤثر پیغام کا ذریعہ بنا دیا۔ اب صلیب بازو پھیلا کر ہر کسی کو دعوت عام دیتی ہے کہ میں نے تیرے ماضی اور حال اور مستقبل کا ذمہ لیا ہے۔ صلیب خدا تک رسائی کا پل بنتی ہے۔ یہ ایمانداروں کی جان اور مسیحیوں کی پہچان ہے۔ صلیب انسان کی سانس اور آکسیجن کا کام دیتی ہے، اس لیے صلیب پر ایمان لاؤ اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرو، کیونکہ ہمیں صلیب ہی کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے منجی دو جہاں خداوند یسوع مسیح کے پاس جائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، اس کی صلیب پر ایمان لائیں اور اس زندگی کو حاصل کریں جس کا اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ تو ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو اپنے خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں اور اس سے برکات حاصل کریں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے۔ آمین۔